حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کو نزا کی سختی بری موت سے محفوظ کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہ تین احکام بجا لائے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اضافہ فرمائے گا اور رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور موت کے وقت بری موت یعنی نزا کی سختی نہ ہوگی، اس کی موت نبیوں کی طرح ہوگی۔ وہ تین عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بدو نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا، حضور مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ ٹھہر گئے اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی عبادت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر اور میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے۔ جب بدو چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ان باتوں پر عمل کرتا رہا تو جنت میں جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جن کے ذریعہ اللہ عز و جل درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتلائیے اے اللہ کے رسول۔ تو سرکار نے فرمایا، جو تم سے اعراض کرے تم اسے درگزر کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے تعلقات ختم کرے تم اس سے تعلقات جوڑو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہ بلکہ نیچے والے کو دیکھوں۔ نمبر 2، میں یتیموں سے محبت رکھوں، ان سے قریب رہوں۔ نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار پیٹھ پھیر جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں۔ نمبر 5، سچی بات اگرچہ تلخ ہو میں کہتا رہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے گزری جہاں ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے اپنا موزہ نکال کر اس میں اپنی چادر باندھی اور گڑھے سے پانی نکال کر اس کتا کو پلائی۔ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہم کو ثواب ملتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رحم کیا اگر ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دردناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب گئے اور شفقت سے اس کی کوہان اور دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جس کو اللہ نے تیرے اختیار میں دے دیا ہے؟ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور آواز کے ذریعہ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جل شانہ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر
راضی ہے کہ جس نے مجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، تو کیا تمہارے یہ 55 نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 رشتہ کو توڑنے والا، نمبر 3 جادوگر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے اندر 3 باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کیا ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت درہ بنت ابو لہب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ رب تعالی سے ڈرے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرے اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں زیادتی اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کو بری موت یعنی نازع سے محفوظ کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت نبیوں کی موت کی طرح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ سوائے فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے، اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گنہگار ہوئی اور بدون اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے، اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کر لے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر شوہر ظالم بھی ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا خامد کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اگر تم ساری عمر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو کہتی ہیں کہ مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا اے غلام جب اس کام سے فارغ ہو جانا تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا۔ غلام نے کہا کیا آپ یہودی کو ہدیہ دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ڈر گئے کہ اس کو ان قریب وراثت میں وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ حضرت
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مومن وہ نہیں جو اپنا پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو میں بھوکا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ دینار و درہم کا سب سے زیادہ مستحق مسلمان بھائیوں کو سمجھتے تھے، پھر اب ایسا زمانہ آ گیا کہ دینار و درہم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے پڑوسیوں کو پکڑ رکھا ہوگا اور بارگاہ خداوندی میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے رب، اس نے مجھے چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے احسان و سلوک سے محروم رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، پڑوسی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 دہنے، 40 بائیں طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کون یا رسول اللہ؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ و مامون نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کی بہت نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور خیرات کرنے کا چرچا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، فلانی عورت کم روزے رکھنے، کم صدقہ کرنے اور کم نماز پڑھنے میں مشہور ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جنتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوسی یہودی تھا، اس کے گھر کی دیوار شک ہو گئی جس کی وجہ سے کوڑا کرکٹ آپ کے مقدس گھر میں جمع ہو جاتا۔ یہودی کی عورت نے یہودی کو اس بات کی اطلاع دی تو یہودی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرو، پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ کلمات سنتے ہی یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے کیوں سخت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ پہلا نمبر، بوڑھا زانی۔ زنا تو ہر عمر میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن بالخصوص بڑھاپے میں انسان کو اللہ عز و جل سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عمر کی اس منزل پر قدم رکھ چکا ہوتا ہے جہاں لوگ اسے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ان کا اعتماد توڑ کر اپنی عمر کا لحاظ رکھے بغیر وہ زنا کے مرتکب ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اپنی رحمت کی نظر کرم کیسے فرمائے گا؟ نمبر 2، اور ایسے ہی جھوٹا بادشاہ، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ
کہ یہ بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ کیسے بولے گا، لیکن بادشاہ جھوٹ بول کر دھوکہ دہی کرتا ہے تو مولا قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ تکبر اور گھمنڈ کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا، لیکن جو شخص غربت اور افلاس سے پریشان ہونے کے باوجود اکڑتا ہو اور تواضع کی بجائے گھمنڈ تکبر کرتا ہو، جیسا کہ آج ہم اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی کلام فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کی نظر رحمت اور کلام سے بندے کو راحت و جنت ملے گی۔ اس ہوش ربا ماحول میں مذکورہ بالا افراد اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محفوظ رہیں گے اور خدائے قہار کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت کے دن سرخرو فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔